بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عزیزوں، پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. پروردگار نے بتا دیا کہ ہم نے جو خلقت کی ہے انسان اور جنات کی، وہ عبادت کے لیے کیا ہے. اس کے بعد عبادت کیسے کی جائے، کس طریقے سے انجام دیا جائے، تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کس طریقے سے عبادت کیا جائے تو پروردگار عالم نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. پروردگار عالم نے سب سے پہلے 1,24,000 انبیاؤں کو بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے، ہمیں بتا سکے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، خداوند عالم کو کیسے یاد کرنا ہے، اس سے کیسے توسل کرنا ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا، امامت کا سلسلہ شروع کیا. امامت کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو امامت میں چوتھی کڑی امام سجاد علیہ السلام، جن کی ولادت 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری میں ہوئی اور شہادت 25 محرم سن 95 ہجری میں ہوئی. عزیزوں، امام علیہ السلام کا لقب سید الساجدین، سجاد، زین العابدین، بہت سارے القاب ہیں. اور عبادت کے مسئلے میں دیکھا جائے تو امام علیہ السلام کو سید الساجدین کہا گیا، امام علیہ السلام کو زین العابدین کہا گیا، یعنی عابدوں کی زینت قرار دیا گیا امام علیہ السلام کو. اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جب زین العابدین کو آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا زین العابدین کے نام سے، تو میرا فرزند علی ابن الحسین سامنے آئے گا. اور اس کی تائید اس طریقے سے بھی ہو گئی کہ جب ایک بار امام سجاد علیہ السلام مصلی عبادت پر کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، خدا کی عبادت کر رہے تھے، اس میں اتنا مشغول تھے کہ ان کو کسی چیز کی بھی خبر نہ تھی. شیطان نے سوچا کیوں نہ آج ان کو بہکایا جائے، ان کو خدا کی عبادت سے روکا جائے. وہ شیطان اژدہے کی شکل اختیار کی، شیطان نے اژدہے کی شکل اختیار کر کے مصلی عبادت پہ آیا، امام کے پیر کے انگوٹھوں کو چبانا شروع کیا. جب اس نے امام کے پیر کے انگوٹھوں کو چبانا شروع کیا، امام خداوند عالم کی عبادت میں اتنا محو تھے، اتنا مشغول تھے کہ امام علیہ السلام کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی. شیطان یہ بھول گیا تھا کہ یہ ان کے پوتے ہیں، ان کے فرزند ہیں کہ جن کے پیر سے نماز میں تیر نکال لیا گیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی. امام علی علیہ السلام کو جب جنگ میں تیر لگا، سارے لوگ قاصر رہ گئے، کوئی بھی امام علیہ السلام کے پیر سے تیر نہ نکال پایا. تو رسول خدا نے کہا کہ جب علی مصلی عبادت پر ہوں، خدا کی عبادت کر رہے ہوں، تو ان کے پیر سے تیر نکالا جائے. چنانچہ ویسا ہی ہوا. جب مولا کائنات مصلی عبادت پر گئے، عبادت کر رہے تھے، اس حالت میں، نماز کی حالت میں جب وہ خدا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، انہیں خبر بھی نہ ہوئی. شیطان یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ انہی کے پوتے یعنی دوسرے علی کے پاس آیا ہے کہ انہیں بہکایا جائے، خداوند عالم کی عبادت سے روکا جائے. شیطان امام علیہ السلام کا، زین العابدین علیہ السلام کا انگوٹھا چباتا رہا، امام خدا کی عبادت میں مشغول رہے. شیطان تھک گیا، ہار کے شکست کھا گیا، وہ واپس چلا گیا. اسی وقت آواز غیبی آئی، انت زین العابدین، آپ زین العابدین ہیں. عزیزوں، امام علیہ السلام کا دوسرا لقب سید الساجدین بھی ہے. کہا جاتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ امام کا یہ لقب اس وجہ سے پڑا کہ امام ہر حالت میں سجدہ شکر کرتے تھے. غم ہو، خوشی ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں امام سجدہ شکر ادا کرتے تھے. جیسا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام علیہ السلام نے خیام کی راہ پر سجدہ شکر کیا. عزیزوں، جہاں امام حسین علیہ السلام نے زیر خنجر سجدہ کر کے، سجدہ شکر کر کے بتایا کہ دیکھو ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے. وہیں پہ امام سجاد علیہ السلام نے
جلتے ہوئے خیام کی راکھ پر سجدہ کر کے خداوند عالم سے دعا کی، پروردگار تو نے مجھے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ان مصیبت کو، ان غم و عالم کو برداشت کر سکوں۔ عزیزوں، جہاں تک کربلا کی بات ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے اور مولا سجاد بھی کربلا میں تھے۔ اگر کربلا آج زندہ و جاوید ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا میں دو شخصیت ایسی تھی جن کی وجہ سے کربلا زندہ و پائندہ ہے، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، دوسری امام سجاد علیہ السلام کی۔ اگر شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ دو شخصیتیں نہ ہوتی تو شاید کربلا زندہ نہ ہوتی۔ اگر کربلا زندہ نہ ہوتی تو اسلام زندہ نہ ہوتا، حسین کا مقصد زندہ نہ ہوتا، نماز نہ ہوتی، حج نہ ہوتا، زکوٰۃ نہ ہوتا، خمس نہ ہوتا۔ عزیزوں، یہ سب اگر ہمارے درمیان آج باقی ہے، انسانیت باقی ہے، رشتوں کی پاسداری باقی ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ ہے۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد باقی ہے، اسلام باقی رہ گیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد باقی رکھا ہے، اس مقصد کو باقی رکھنے کے لیے دو شخصیتوں نے کام کیا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، امام سجاد علیہ السلام نے۔ عزیزوں، جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے نکل رہے تھے تو امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں مدینے سے ظلم پھیلانے کے لیے نہیں، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، شر پھیلانے کے لیے نہیں، برائی پھیلانے کے لیے نہیں رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں مدینے سے اس لیے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور عزیزوں، روایت میں ملتا ہے اگر امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تو روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس 4 ایسی طاقت تھی جو امام کو پوری دنیا پر حکومت کرا دیتی، یعنی کو پوری دنیا اگر چاہتی کہ امام سے جنگ کر کے جیت جائے تو وہ جیت نہیں سکتی تھی۔ امام علیہ السلام کے پاس 4 طاقتیں تھیں، ایک محمد حنفیہ جن کو مکے میں چھوڑا، ایک جناب مسلم جن کو کوفے بھیج دیا، ایک جناب عباس علمدار علیہ السلام جو کربلا میں ساتھ میں تھے، ایک مولا زین العابدین علیہ السلام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جو کربلا میں تھے۔ عزیزوں، چوتھے امام کا عالم یہ تھا کہ چوتھے امام جب فوج عشقیہ کا چکر لگا کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا بابا یہ فوج تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میرے ایک حملے سے یہ واصل جہنم ہو جائے گی۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کیا اور امام بیمار ہو گئے۔ عزیزوں، مقصد یہ ہے کہ کربلا میں کربلا کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے جتنی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہیں اتنی ہی قربانی مولا سجاد علیہ السلام نے دی ہیں۔ دیکھا جائے کہ اگر کسی درخت کو لگایا جائے تو اس درخت کو بڑھانے کے لیے، اس کو ثمرآور بنانے کے لیے جس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزوں، جب اسلام کو سچائی کی ضرورت تھی تو مولا حسین نے اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے اصحاب و انصار اور اپنی قربانی کو پیش کر کے اپنے خون کے ذریعے، اپنے اعزاء و اقارب کے خون کے ذریعے اسلام کو سینچا۔ اس کے بعد اب ذمہ داری آتی ہے کہ اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے۔ امام حسین نے جس مقصد کے لیے اپنی قربانی دی ہے، اپنے اعزاء و اقارب کو قربان کیا ہے، مولا عباس کے بازو دیے ہیں، جناب علی اکبر کا کلیجہ دیا ہے، جناب علی اصغر کی شہادت پیش کی ہے، تو اس مقصد کو بچانے کے لیے ضرورت یہ تھی کہ جس طریقے سے ایک درخت کو پانی کے بعد، اس کی سچائی کے بعد اس کی حفاظت کی جاتی ہے تب وہ جا کے بڑا ہوتا ہے، حیوانوں سے حفاظت کی جاتی ہے، جانوروں سے حفاظت کی جاتی ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ ثمر آور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کی حیوان نما انسان سے اس طریقے سے حفاظت کی کہ کربلا آج ہمارے درمیان زندہ اور پائندہ ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے حفاظت کر کے بتا دیا کہ دیکھو، اگر تمہارے درمیان یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ ساری چیزیں، یہ انسانیت، یہ رشتوں کی پاسداری زندہ و جاوید ہے تو یہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔